اچھا حضرت، آپ نے یہ بتایا کہ جو موقف دیا کہ افضلیت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں حضرت یہ بتا دیں کہ قرآن نے معیار کیا قائم کی؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کلی فضیلت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، تو وہ ایک معیار وہ دکھاتے ہیں. وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ معیار یہ ہے کہ تقوی ہے. قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی جو ہوگا وہ معزز ہوگا. تو لہٰذا حضرت ابوبکر قرآن مجید کی جو نص ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور خشیت رکھی، وہی وہ شخص ہے کہ جو متقی ہے. تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ متقی ہیں، تو لہٰذا وہ زیادہ افضل ہیں. آپ بتائیں کہ قرآن مجید نے معیار کیا قائم کیا افضلیت کا، جس پر آپ یہ سب جو فضائل، یہ تو فضائل ہی ہیں نا حضرت علی کے جو آپ نے بیان کیے؟ جی مفتی صاحب، یہ کسی کا متقی ہونا، صاحب تقوی ہونا، یہ بھی تو فضل ہی ہے. یعنی جو تقوی ہے کسی بندے کے پاس، یہ فضل نہیں؟ فضل ہے. تقوی بھی فضل ہے، علم بھی فضل ہے، جہاد بھی فضل ہے، یہ سارا فضل ہی ہے. تقوی بھی فضل ہے. اور بات بڑی خاص ہے، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا، جب وہ یہ کہیں گے، حضرت معذرت سے آپ سے روک رہا ہوں آپ کو، وہ یہ کہتے ہیں یہ سب تو یاسین قادری کا یا آپ لوگوں کا فہم ہے، علماء کا ہے، ہم تو آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں. قرآن کہاں پیش کرتے؟ میں تو چیلنج بار بار کر رہا ہوں، آؤ سامنے کوئی، میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے پھر کہہ رہا ہوں، کوئی ایبسلیوٹلی چیلنج ہے، کوئی زید بکر جس کا جی چاہے. لیکن میرا یہ 14 شرائط کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، نیٹ کے اوپر میں نے دی ہوئی ہیں. بات فقط قرآن سے کرنی ہے، قرآن سے بس، بابے شابے نہیں. قرآن کی آیت پڑھیں گے، اس کے نیچے 1000 بھی کوئی حدیث پڑھ لے، اس کو اجازت ہے. اچھا، آپ اقوال علماء سے استدلال نہیں؟ نہ، فقط قرآن کے نیچے اس کی تائید میں لے آئیں. قرآن کے تضاد میں نہیں چلے گا کسی کا. دیکھیں، ہم بزرگوں کا میں ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، حیا کرتا ہوں، لیکن قرآن کے مقابلے میں اس کے کسی قول کو حجت نہیں مانتا. تقوی کی بات سن لیں ذرا. قرآن مجید فرقان حمید میں جو مدار افضلیت بیان ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے بھائی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ڈیمانڈز ہے، ریکوائرمنٹ ہیں افضل ہونے کی. بلکہ میں حدیث کی طرف بھی آؤں گا. تو ایک حکم ہوتا ہے قرآن کا بالعموم، عمومی حکم، جی، پوری امت کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کرے قرآن کہتا ہے کہ جو علم ہے یہ افضلیت کا مدار ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ کوئی بھی ہو تو پتہ چلا وہ افضل بن جائے گا. تقوی جو آپ نے کہا، وہ جو حکم ہے، یہ جو آیت مجیدہ سورہ حجرات کی آپ نے پڑھی ہے، یہ عمومی حکم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں یا ایھا الناس. ہاں جی، وہی نا، یہ عمومی حکم ہے نا. اب دیکھا جائے گا کہ کیا مفتی صاحب میں کیا کروں، میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، آقا کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، کہتے ہیں گستاخی ہوگی. میں پھر حلف دے رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اگر میرے دل میں، میرے وہم میں، میرے گمان میں کسی شخصیت کی گستاخی اور بے ادبی ہو، بلکہ وہ لعنتی ہے، جہنم کا کتا ہے وہ، جو یہ سوچ کے بات کرے کہ میں فلاں کی گستاخی کر رہا ہوں، فلاں کی بے ادبی کر رہا ہوں. نہیں، آپ بتائیں، میں صرف حقائق بات کر رہا ہوں حوالہ جات کے ساتھ. یہ ہے کہ ہم حوالہ لوگوں آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات پڑھ کے دیکھ لیں، اس کی آیت مجیدہ نمبر 2 ہے اس کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں بلند نہ کیا کرو، اور نہ ٹو بی فرینک، اس طرح میرے مصطفیٰ کو بلایا کرو، پکارا کرو جیسے اب آپ ایک دوسرے کو ٹو بی فرینک بلاتے ہو. اگر اس طرح کر لیا تو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اب اس میں جو ہماری اہل سنت کی کتابیں ہیں، معتبر کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی، یعنی متفق علیہ حدیث ہے یہ، کہ ہر بندے کو پتہ ہے. اور اس کا شان نزول ہے، ناصر الدین البانی جیسی شخصیت جو ہے اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. بلکہ اس حدیث کے اوپر کسی نے آج تک، مخالف نے بھی یہ بات نہیں کہ حدیث ضعیف ہے. کہ یہ میں بس بات کا جواب دینے لگا ہوں، بس وہ سن لے ذرا. وہ جو دونوں حضرات ہیں شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک امیر کی سلیکشن کے اوپر تھوڑا سا آپس میں جھگڑ پڑے، آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی. اس سے اگلی جو جڑی ہوئی آیت ہے، اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار نبی کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں جو ہے بلند نہیں کرنی، کر لی تو یہ ہوگا. اس سے اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی،
کہ وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے چن لیتا ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے پتہ چلا اللہ نے تقوی کا بھی معیار بیان کر دیا, یعنی وہاں پر آپ آواز اونچی نہ کریں, ادب مصطفیٰ. اور اس کے اوپر میں دلیل دیتا ہوں جس کو امام حاکم, آخری پر آپ اگلا سوال کریں, امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے یہ حدیث صحیح ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی علیہ السلام کے 3 خصائص مجھے بیان کیے, 3 فضائل, 3 مناقب, 3 صفات, ایٹریبیوٹس بیان کی. انہ سید المومنین, علی جو ہے نا ایمان والوں کا سردار ہے. و امام المتقین, متقی نہیں علی, متقین کا امام ہے. و قائد الغر المحجلین, اور نورانی چہرے والوں کا قائد, رہبر اور لیڈر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام الصحابہ علی بن ابی طالب؟ جی امام الصحابہ کہہ سکتے ہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں نا, مومنین صحابہ کو تو کہا ہی اللہ نے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں مولا کا معنی نہیں بیان کر رہا, مولا کا معنی بھی آقا ہے, آقا, مالک, مددگار. مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا معنی دوست ہے. دوست کیسے؟ وہ آقا علیہ السلام نے کنڈیشن لگا دی نا, من کنتو, جیسے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور نے تو اس کو ایبسلیوٹ نہیں بات کی, یعنی کہ ویسے کنڈیشن لگا دی ساتھ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کے مولا ہیں, علی کو بھی اس طرح کا مولا ماننا ہوگا. اگر آقا علیہ السلام کو کوئی بندہ کہتا ہے یہ غلام ہے یا دوست ہے, اب آقا علیہ السلام کو بندہ کہہ سکتا ہے میرے دوست ہیں, جیسے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور کو ہم کہنے کہ دوست ہیں, تو پھر ساتھ ہی پلٹ گیا نہیں محبت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی علیہ السلام کی جو عظمت ہے, یہ تو میں نے بات کرنی تھی مطلق کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کی طرف تو میں گیا ہی نہیں, نہ میں نے یہ حدیث غدیر کی طرف گیا ہوں, نہ میں حدیث منزلت کی طرف گیا ہوں. یہ وہ علی علیہ السلام کی انفرادی عظمتیں ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ تقوی میں بھی سب سے بڑھ کر علی ہے, سب سے بڑھ کر کوئی ایک جہت ایسی نہیں مفتی صاحب, میں تو گالی مکا دیتی کہ جو ان سے زیادہ ہو, کہ جو جس جہت میں کوئی علی سے بڑھ جائے. صحیح. تو یہ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کس حوالے سے کہ پوچھے؟ علی سب سے زیادہ تقوی میں زیادہ ہے. میں نے آپ کو تقوی کسے کہتے ہیں؟ رک جانا. میں اور سادہ کرتا ہوں, حالات نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہری مسلمان بنا پھرتا ہے. علی علیہ السلام کا سٹارٹ چیک کریں بگننگ سے لے کے آخر تک, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک ایک بندے کا تقوی چیک کر لینا. اچھا, تو یہ جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ افضلیت کا نظریہ ہے, کس بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ مفتی صاحب اس کو آپ اہل سنت نہ پھر کہیں, بریلوی کہیں. جب آپ اہل سنت کہتے ہیں تو میری بات سنیں نا, جب آپ اہل سنت کہہ دیتے ہیں نا تو پہلے اس لفظ پہ آنا پڑے گا. اہل سنت کس کی سنت والے؟ یعنی اہل حدیث ہو گئے حدیث والے, اہل سنت کس کی سنت والے بھائی؟ رسول کی سنت. رسول کی سنت والے. تو جو رسول کی سنت کو فالو کرے گا وہی ہے نا اہل سنت. جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو فلاں شیعہ ہو گیا, جیسے آپ جملہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہمارے دور میں جو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے شیعہ نے علی, یہ جو موجودہ ہیں جو فقہ کے طور پہ جس کو لیا جاتا ہے ایک مسلک کے طور پہ, وہ شیعہ نہیں, مولا علی علیہ السلام کی جماعت کا شیعہ, مولا کا شیعہ, مولا کی گروہ, مولا کا جو جماعت ہے نا, چاہنا وہ شیعہ. تو اسی طرح میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر اہل سنت جو کہتے ہو تو پھر ان کے ہاں پریورٹی تو پھر نبی کی سنت ہونی چاہیے نا. تو مجھے بات بتائیں, جتنے بھی ان کے عقائد اور نظریات ہیں, ویژن ان کے سارے مجھے بتائیں کہ کہاں یہ حضور کی سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو سارے اپنے بزرگوں کی بات کو مانے. کسی نے اپنے بزرگ کو بریلوی کہہ کہ سنیت کا نام بریلوی رکھ لیا, کسی نے اپنا ساتھ جوڑا مہروی کر لیا, کسی نے اس کو سہروردی کر دیا, کسی نے اس کو چشتی کر دیا, کسی نے اس کو قادری کر دیا, اور کسی نے اس کو اطاری کر دیا. اور ہر بندہ جو ہے قرآن حدیث کے مقابلے میں اپنے بزرگ کی بات کو حجت مان رہا ہے. آپ دیکھیں یہ جو مناظرہ ہوا ہے راول پنڈی میں, یہ جو اپنا امتیاز شاہ جی کے درمیان اور دوسرا وہ جلالی کا ایک تھا چیلا مختار رضوی, تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا اس پہ, وہ غور کیجیے گا جا کے. وہ دونوں حضرات جو مناظرہ کر, دونوں مناظر جو ہیں وہ بی بی پاک کا تو مقدمہ ہی نہیں لڑ رہے, وہ جلالی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, اور امتیاز شاہ جی آگے سے پیر میرن شاہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کی عبارت کو, وہ جو تصفیہ والی عبارت ڈیفینڈ کر رہے ہیں, پڑھ کے اس کو بتا رہے ہیں. تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے, جب تک آپ بزرگوں سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ اہل سنت نہیں ہو سکتے. بزرگوں سے دامن چھڑوائیں گے
تو پھر قرآن کو بھی آپ مان لیں گے, مصطفیٰ کو بھی مان لیں گے, اور اہل بیت کو بھی مان لیں گے, اصحاب کو بھی مان لیں گے. تو انہوں نے تو بزرگوں کے پیچھے چلنا ہے, بس جو بزرگ کہتے وہ دلیل بن گئے, حجت. یہ کہتے نہیں مفتی صاحب, آپ کو نہیں کہتے آپ فلاں سے بڑے آ گئے ہیں, آپ مجدد الافسانی سے بڑے پیدا ہو گئے ہیں, آپ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے بڑے پیدا ہو گئے ہیں, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. ان کا معیار جو ہے پرکھنے کا انداز, علم تو نہ ہوا. بزرگ بس جو بزرگوں کو مانے ٹھیک ہے, جو بزرگوں کو نہیں مانتا قرآن بھی پڑھ سنائے, ان کو کھول کھول کے بیان کرے. نہیں بھائی نہیں, بزرگوں کو نہیں پتا تھا انہیں یاد کا. وہ یہ کہتے ہیں نا ان کی فہم ہمارے لیے. مجھے کہتا نہیں تھا مولوی کہ حکم لگا, وہ اس لیے تو کہتا تھا. ہاں تو آپ نے حکم کیوں نہیں لگایا تھا تک؟ اور میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے. دیکھیں نا, میں کیوں کسی کو کہوں کہ وہ فلاں بندہ جو ہے کافر ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی قرآن سے میں بھی فیض لے رہا ہوں, آپ بھی لے رہے ہیں, قرآن میں بھی پڑھ رہا ہوں, تو قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. تو قرآن سے عبارت الناس ہو, یا دلالت الناس ہو, یا اشارت الناس ہو, یا اقتداء الناس ہو, جب قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تو میں کسی کو کافر کیوں کہوں؟ یہی میں نے آیت پڑھی تھی نا سورہ نساء کی آیت نمبر 95, فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات. سورہ نساء کی آیت نمبر 95 پڑھی تھی. میں نے کہا اللہ کہتا ہے میرے نزدیک افضل وہ ہے, فضل والا وہ ہے جو قتال کرتا ہے. کس سے افضل ہے مولا؟ کہتا ہے بیٹھے ہوں سے, درجہ اس کا بلند ہے بیٹھے ہوں سے. تو آگے پھر میں نے ایک جملہ کہا تو جسے انہوں نے شور ڈال دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ قرآن میں مدار افضلیت تھے مفتی صاحب. اچھا حضرت, آپ خود کو سنی کہتے ہیں, لیکن آپ اس معاملے کے اندر پوری جو سنیت, معذرت سے میں دوبارہ سنیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں. ویسے تو یہ فرقے کے ماننے والے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, تو یہ ایک جانب یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ سب وہ آپ کی سوچ کے اس نظریے کے خلاف ہیں جو آپ نے بتایا کہ قرآن و سنت سے میں نے استدلال کیا ہے, اور ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے. لیکن پھر بھی تو خود پھر آپ اپنے آپ کو ان کا حصہ کیسے کہتے ہیں, سنی کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں تو شیعہ بھی کہتے ہیں. دیکھیے مفتی صاحب, میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ میں اہل سنت ہوں, حضور علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنے والا, حضور کی آل کی سنت کو, حضور کی اصحاب کی سنت کو, میں ان کو فالو کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس لیے خود کو اہل سنت کہتا ہوں کہ میں حضور کی سنت کو فالو کرتا ہوں, حضور کی آل کی سنت کو, حضور کی اصحاب کی سنت کو فالو کرتا ہوں. اس لیے میں ہوں اہل سنت و جماعہ. ٹھیک ہو گیا, حضور کی جماعت کو بھی فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ معذرت کے ساتھ یہ تو پرائرٹی دے رہے ہیں بزرگوں کو. میں کہتا ہوں اچھا مجھے ایک بات بتائیں مفتی صاحب, جب قرآن مجید فرقان حمید کوئی بات بیان کرے یار, احادیث جو بات بیان کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے نیچے اتر آؤں جس کا نمبر نیچے ہے. آپ پہلے کو چھوڑ کے جو اتھارٹی ہے, اتھارٹی کو چھوڑ کے آپ نیچے اس کی آگے برانچ کی طرف جا رہے ہیں, اس کو حجت اور دلیل مار رہے ہیں. بزرگوں کی بات تو بھائی بعد میں ہے, یہ نمبر آخری ہے, اور یہ نمبر بھی تب آتا ہے جب اوپر معاملہ کلیئر نہ ہو. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بیان کیا ہوا, امام محمد بن حنبل ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ سب نے یہ بیان کیا ہو کہ ہماری جو تحقیق ہے یا اسکول آف تھاٹ فقہ ہے, اگر قرآن سے ٹکرائے تو چھوڑو اسے, قرآن کی طرف آؤ. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے تم؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں آتے قرآن کی جانب؟ اس لیے کہ ان کا پر وہ سارا معاملہ دھڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گا, یعنی یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. بالکل. اچھا میں نے جب چیلنج کیا, مجھے ٹیلی فون کرتا ہے, بڑے بڑے نام ہیں, میں نام نہیں لے رہا ان کا, آؤ بھائی کرو مناظرہ, لیکن ہمارے اہل سنت کے طریق سے ہوگا. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو سائڈ پہ کر کے, جیسے وہ مجھے کہتا تھا آپ قرآن نہ پڑھیں. اچھا قرآن نہیں پڑھیں, مناظرہ سن لے, وہ کہتا آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, آپ قرآن نہیں پڑھنا, آپ نے اب آیات نہیں پڑھیں گے, فلاں 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 یہ نہیں کریں گے, آپ بند کریں, قرآن نہیں پڑھیں گے. میرے علی شاہ صاحب کا جواب دو, اعلیٰ حضرت کا جواب دو, ملا علی قاری کا جواب دو, مجدد الافسانی کا جواب دو. تو میں نے وہاں کہا تھا, میں نے کہا اللہ کے بندے, میں قرآن پیش کر رہا ہوں تو قرآن کے مقابلے میں تو کہہ رہا ہے بابو, یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی یہ میں اس لیے خود کو اہل سنت کہتا ہوں. اور ان کی جو معذرت کے ساتھ جو سنیت ہے مفتی صاحب, یہ سنیت نہیں تعصب ہے. پتہ کیا, میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں کہ بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے, تو خطبے کے اندر بھی ہے نا, تو کہو یار کوئی لڑائی ہی نہیں, کوئی جھگڑے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جو نہ مانے وہ دال ہے, وہ گمراہ, وہ جہنمی, وہ سنی نہیں, وہ فلاں. اس پہ آگ لڑائی ہوتی ہے. ہم ایک اگلی بات ہے مفتی صاحب, ادھر رک جائیے گا, بڑی خاص بات ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ بعد از انبیاء بے تحقیق حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے,
تو یہ پھر مولا علی علیہ السلام کے گستاخ تو نہیں نہ بنتے ہوں گے؟ یہ کہتے نہیں بنتے، نہیں بنتے، کہتے نہیں جی ہم نہیں بنتے. تو جب یاسین قادری یا مفتی فضل ہمدرد کہے کہ حضور کے بعد مولا علی افضل ہے تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق کا گستاخ. یعنی یہ کیسی ڈویلٹی ہے، یہ کیسا دورہ معیار ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جو یہ اپنا مسئلہ فدق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو فیصلہ کیا حق تھا، سچ تھا، تو ہم بی بی پاک کے گستاخ نہیں. اگر یاسین قادری کہے کہ نہیں بی بی پاک سچی تھی تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق کے گستاخ. میں کہتا ہوں یار یہ ڈویلٹی تو نہیں نہ ہونی چاہیے، ایسا کیوں ہے؟ یہ دورہ معیار ہے. یعنی جو اہل البیت کے لیے وہ حمیت کیوں نہیں ہے؟ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا مفتی صاحب، مجھے سمجھ آیا کہ جتنی عظمتیں جتنی رفتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جی 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 اہل بیت اطہار کے حوالے سے، خدا کی قسم سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایسے فضائل، ایسے مناقب، اہل بیت کی ایسی شان ہمارے بزرگ لکھ گئے ہیں. مجھے جو سمجھ آئی ہے نا یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں، یہ ایک ہی وجہ ہے، فقط شیعہ کی ضد. کیونکہ یا تو پھر ہماری کتابوں میں ان کی عظمتیں نہ ہوتی، نہ قرآن میں ہوتی، نہ حدیث میں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ لکھا ہے فدق کے بارے میں کہ بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، تو یہ بخاری کا نظریہ بھی یہی تھا یا انہوں نے ویسے ہی لکھ دیا اس میں؟ نہیں دیکھنا، یہ جو آپ بہتر جانتے ہیں، جو محدث ہوتا ہے نا مفتی صاحب، اس کا کام ہوتا ہے بس احادیث کو کلیکٹ کرنا. ہو سکتا ہے اندر اس تھوڑا بہت ایک بندے کا رجحان بھی ہوتا ہے، محدث مائل بھی ہوتا ہے کسی کی طرف، اس کا لگاؤ بھی ہوتا ہے، یہ اس پہ پابندی نہیں میں لگا سکتا، لیکن اصل کام اس کا ہوتا ہے احادیث کو جمع کرنا. آگے پھر وہاں اس کو آگے اس سے احکام اخذ کرنا، یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے. بخاری نے تو کہا ہے نا کہ میں دین کے طور پر اس کو آج جو ترجمہ الباب اس نے قائم کیے ہوئے امام بخاری نے، بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے بڑا کام کیا. لیکن میں نے کئی ایسے ان کے اپنا چیپٹر پڑھے ہیں یا ان کے ابواب میں نے دیکھے ہیں کہ باب اوپر اور ہے، نیچے وہ حدیث ہی نہیں اس کے مطابق. جیسے یہ اپنا یہ جو آمین بالجہر کا باب انہوں نے باندھا ہے تو نیچے ایک بھی حدیث نہیں ہے، دکھائیں مجھے بخاری سے. انہوں نے بس فضیلت بیان کر دیا کہ جو فرشتوں کی آمین سے آمین مل جائے تو فضیلت ہے، آمین بالجہر تو ہے ہی کوئی نہیں، تو باب انہوں نے اوپر یہ باندھا ہوتا ہے. خیر یہ ایک اور موضوع ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا وہ فقط یہی آئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، چونکہ دونوں طرف معاملات تو ہوتے ہیں نا، تو جو بھی افضلیت علی کا قائل ہوتا ہے اسے یہ نکال دیتے ہیں. یہ کیوں نکالتے ہیں؟ نکالتے نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں گمراہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تبدیلی ہو گیا. ہاں جی. یہ کب سے ایجاد ہوا یہ لفظ تبدیلی ہو گیا؟ یہ تو 100-150 سال سے، یہ جب سے ہندوستان میں یہ احمد رضا خان بریلوی ہیں، یہ جو آیا نا شدت عقائد میں، نظریات میں، یہ جو جنون ہے، یہ جو مذہبی دہشت گردی ہے، یہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. اب تو یہ کہتے ہیں جو ہاں جو یہ کہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ رضوی نہ لکھو، بریلوی نہ لکھو، وہ سنی نہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ خود تو نہیں لکھتے تھے رضوی اور بریلوی، وہ تو قادری لکھتے تھے، یا جو اس سے پہلے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ پر سنی نہیں تھے، وہ تو نہیں لکھتے تھے بریلوی یا رضوی یا اس طرح کا معاملات. تو یہ تعصب آ گیا ہے دلوں میں، اتنی گھٹن ہے. یقین کریں میں آپ کو مفتی صاحب بتاؤں، میں جہاں جاتا ہوں، یہ ابھی ایک بہت بڑا آستانہ ہے، بہت بڑا، لاکھوں کا ان کا آگے مجمع ہوتا ہے. ان کے پیر صاحب کا وصال ہو گیا، میرا انہوں نے خطاب رکھا ہوا تھا، تو وہ پورا ایک گڑھ ہے، پوری مشنری حرکت میں آ گئی کہ قادری صاحب کا خطاب نہیں ہونا چاہیے، ان کو روکیں. اوپر تک معاملہ چلا گیا، ڈی ایس پی، ایس پی، اوپر تک معاملہ جا، انہوں نے نہیں خطاب مجھے کرنے دیا. مجھے کیوں روکا ہے انہوں نے؟ جی جی مفتی صاحب کے بارے میں مجھے اس لیے روکا ہے انہوں نے کہ یہ بندہ آیا نا تو یہ تو علی کی شان بیان کرے گا، اہل بیت کی شان بیان کرے. اس کا مطلب مجھے نہیں روک رہے، وہ ذکر اہل البیت کو روک رہے ہیں مفتی صاحب، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آئے گا تو یہ بیان کرے گا. کیونکہ یہ تو اس کو سنی مانتے ہیں جس کو موضوع دیا جائے ذکر امام حسین علیہ السلام کا. 1 گھنٹہ خطاب کرنا اس نے، 50 منٹ وہ صحابہ کی شان سنائے اور 10 منٹ آخر پہ امام حسین کی سنائے، تو کہتے ہیں یہ سنی ہے پکا. یہ ہے ہمارا حال سنیت کا. تو معذرت کے ساتھ الحمدللہ لوگوں کو شاید مغالطہ لگ گیا کہ پتہ نہیں یاسین قادری صاحب پتہ نہیں فلاں ہو گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں. میں واللہ باللہ تاللہ میں سنی تھا، سنی ہوں، سنی رہوں گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ رسول کی سنت والا سنی، اصل سنی، ان کی طرح نہیں، 2 نمبر سنی نہیں. حسینی سنی، علوی سنی، جعفری سنی، حسنی سنی. میں وہ سنی ہوں جو پیارے مصطفیٰ کی سنت کو فالو کرتا ہے، حضور کے آل کی سنت کو، حضور کے اصحاب کی سنت کو فالو کرنے والا سنی ہوں. میں معذرت کے ساتھ میں اس طرح کے معاملات والا سنی نہیں ہوں. میرا فرق صرف یہ ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں، انہوں نے کہا جی مجھ سے انہوں نے انٹرویو لیا، انہوں نے کہا جی وہ سنی، وہ تو کہتے ہیں ہم سنی ہیں. میں نے کہا اپنی سنیت ثابت کرو. یہ بھی میں چیلنج کر رہا ہوں. یعنی آپ ان لوگوں کو بالکل سنیت ثابت کریں. کیسے اہل سنت ہیں وہ ثابت کریں.
نہیں، یہ کہتے ہیں وہی 1400 سال سے جو اہل سنت چلے آ رہے ہیں، جو صحابہ چلے کیسے انہی کے اس پر اگر صحابہ کے ہاں یہ معاملہ جو انہوں نے کیا ہوا، اگر صحابہ کے ہاں یہ ہو ہی نہ تو پھر یہ کیسے سننی ہے جی؟ یہ جو مفاضلہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے، یعنی اہل بیت طہارہ اور صحاب کے درمیان، شیخین کے درمیان، تو یہ اگر صحابہ میں یہ معاملہ ہو ہی نہ تو پھر ان کا کیا علاج ہے؟ صحابہ تو کہا کرتے تھے کننا نخیر بعد رسول اللہ یا بابا، نہیں کہا کرتے تھے نا، لیکن انہوں نے اس کو مفاضلے کے طور پہ تو نہ لیا کہ جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ دال ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ بے شمار صحابہ کی جماعت تھی مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتی تھی، تو ان کا پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا ایسے بھی تھے، ہاں بے شمار تھے۔ عبداللہ ابن مسعود دیکھ لیں، امام محمد بن حنبل لے کے آئے فضائل صحابہ میں، دیگر کتب میں اپنا الاستیعاب میں آئی ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، بے شمار ہیں۔ بلکہ بے شمار حضرت عمر بن خطاب کا بھی یہ عقیدہ تھا، بلکہ ابو بکر صدیق کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ علی افضل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو علی علیہ السلام کے آگے چلنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ، اور یہ امام ابن حجر مکی سے میں کٹر سنی کہاں سے لاؤں، بریلوی قسم کا بندہ، اتنا سخت یار بندہ جس نے پورے شیعہ مذہب کے خلاف کتاب لکھ دی ہے، السواق مہر کا کڑکتی بجلیاں، اتنا سخت بندہ یار، میں کیا جملہ بولوں، وہ لکھ گئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا قول لکھ گئے ہیں وہ، کہ ابو بکر صدیق کہتے تھے جنت میں جائے گا وہ جس کے ہاتھ میں علی کا پروانہ ہوگا۔ چلو بھائی، ابو بکر صدیق کا عقیدہ امام ابن حجر مکی جو خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، جن کو سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں بریلوی، وہ لکھ گئے ہیں۔ اب آگو کدھر جاتے ہو؟ تو لہٰذا یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ یہ کہیں گے جی یہ اصحاب کا یہ طریقہ ہے، اصحاب کے عمادت کے ساتھ یہ جو کمپیریزن انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، اصحاب کے یہاں بالکل بھی نہیں تھی یہ بات۔ بلکہ حضور علیہ السلام بھی جاتے وقت اصحاب کو تو کہہ کے گئے تھے، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت۔ اصحاب کو تو حضور کہہ رہے تھے کہ ان کو پکڑو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے، ان کو تھوڑا کہا تھا حضور نے، یعنی صحابہ پر بھی اہل بیت کی پیروی واجب۔ بالکل، یہ حضور فرما کے میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے۔ اچھا حضرت، موضوع کی جانب آتا چلوں کہ جو ہمارا موضوع ہے افضلیت، اس پر آپ کی کتاب بھی ہے، تو وہ کتاب بھی آپ نے پیش کی تھی، اس میں گفتگو کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ افضلیت، عقیدہ افضلیت کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت نے اس کا بیان کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ افضل کون ہے، مفضول کون ہے؟ اور اس امت کے اندر یہ جو دو دھڑے ہیں، یعنی ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہیں، ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، تو آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے، اور ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس کا کوئی معیار قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہے تو آپ بیان کیجیے۔ دیکھیں مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کتاب جو ہے یہ لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ میں نے 1500 سے زائد قرآنی آیات سے اور 50 سے اوپر جو مدار فضلیت جو قرآن میں بیان ہوئے، اور 5000 کے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، 250 کے قریب اصحاب کے، پھر محدثین، مفسرین، مجددین کے جو اقوال ہیں، پھر امہات المومنین اہل بیت اطہار، ان کے ریفرنسز دے کر میں نے یہ جو کتاب ساری دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہم کسی پروگرام میں جاتے تھے یا سنتے تھے، بریلوی جو علماء ہوتے ہیں بالخصوص، وہ کہتے تھے بھائی جو حضرت ابوبکر صدیق کو بعد از انبیاء افضل نہیں مانتا، گمراہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، سنی نہیں، رافضی ہے، شیعہ ہے، جہنمی ہے۔ تو جب اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ یار یہ جو اتنا زور دیتے ہیں کہ بعد از انبیاء افضل البشر بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق جو نہیں مانتا، اس کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، وہ رافضی ہے، شیعہ ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا، میں کہا یار یہ کیسا طریقہ ہے کہ انہوں نے اس کو کس کیٹیگری پہ لے گئے ہیں، اس کو ایمان ہی بنا دیا اس معاملے پہ، جو ابو بکر صدیق کو افضل نہیں مانتا اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں، سنیت سے نکال رہے ہیں۔ تو پھر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جو ہے نا رجوع کیا، اچھا، الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک، اور یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کو، کوئی ایک مجھے ایک آیت مجیدہ ایسی نہیں ملی جس میں یہ جو مولوی صاحب کا سودا ہے، یہ جو چورن بیچ رہے ہیں، اس کی کوئی مجھے دلیل ملے۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جو مدار افضلیت بیان کرتا ہے، قرآن جو اس کا معیار بیان کرتا ہے، قرآن جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بیان کرتا ہے، اس کی شرائط، اس کے لوازمات، اس کے واجبات بیان کرتا ہے، وہ پوری دنیا میں، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، پاک محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہستی اس پہ پورا اترتی ہے،
اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور اگلی بڑی خاص بات ہے, اچھا مفتی صاحب آپ صحاح ستہ پڑھ کے دیکھ لیں بے شک, یا اہل سنت کے مدارس میں ایک امام نظام الدین شاشی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, اصول شاشی, بڑی معروف کتاب ہے, اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, بلکہ میں اوپر جا رہا ہوں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جسٹس بنا کے, قاضی بنا کے یمن کی طرف بھیجا تھا, تو سوال کیا تھا کہ اے معاذ تو جسٹس بن کے, قاضی بن کے تو جا رہا ہے, بتا تو فیصلے کیسے کرے گا. بما تقضی معاذ, تو حضرت معاذ ابن جبل نے جو پہلا جملہ کہا, یا رسول اللہ میں اللہ کے قرآن سے رجوع کروں گا, اللہ کی کتاب سے رجوع کروں گا, وہاں دیکھوں گا قرآن اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. تو پہلا جو میرا مصدر ہے وہ قرآن ہوگا, کیونکہ قرآن اتھارٹی ہے, قرآن حجت ہے, قرآن دلیل ہے, قرآن ایویڈنس ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ اگر تجھے قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے, اس کا حل سولوشن نہ ملے, تو پھر کیا کرے گا. فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں آقا دوسرے نمبر پہ, اگر قرآن کمپریہنسو جو کتاب ہے, اگر کھل کے جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق اگر میری رہنمائی نہ کرے, عبارت الناس سے یہ کلیئرٹی نہ دے, تو یا رسول اللہ پھر میں قرآن والے آپ کی سنت کی طرف جاؤں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے معاذ اگر تجھے میری سنت میں بھی وہ مسئلے کا حل نہ ملے, نہ قرآن سے ملے نہ میری سنت سے, تو پھر حضرت معاذ نے کیا کہا, اجتہد رائی, یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. یعنی جب یہ کہا مفتی صاحب, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ مرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے رسول کے امبیسڈر کو یہ ہدایت دے دی. یعنی یہ جو حفظ مراتب بیان کیے ہیں حضرت معاذ ابن جبل نے اور تاجدار کائنات نے مفتی صاحب تصدیق کر دی ہے کہ پہلا سورس جو ہے وہ قرآن, اس کے بعد پھر آقا کا فرمان, اور تیسرے نمبر پہ اگر یہ اجماع کو لاتے ہیں یا اجتہاد کو لاتے ہیں تو اس کا تو نمبر مفتی صاحب تیسرا ہے. آقا علیہ السلام نے اس کی تصدیق کر دی. تو اس کا مطلب ہے پہلے یہ جو مسئلہ افضلیت ہے, پہلے ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا کہ قرآن افضلیت کے کیا مدار بیان کرتا ہے, اس کے کیا معیار ہیں قرآن کے, ہاں اس کے لوازمات یا واجبات کیا ہے, پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کا فرمان, پھر اس کے بعد پھر اجماع ہے, پھر قیاس ہے, پھر آگے معاملہ چلتا ہے. لیکن جو بات قرآن سے ہی حل ہو جائے, حدیث کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن جب کھول کے بیان کر دے تو پھر تو ادھر بھی نہیں جانا, چونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے آپ کو تقریری سنت بھی بیان کر دی ہے. آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کی تائید کر دی ہے, اجماع کی طرف نہیں گئے. اور ایک اور بڑی خاص بات ہے مفتی صاحب, یہ میں نچوڑ دینے لگا ہوں خدا کی قسم, اچھا یہ کرم دینے لگا ہوں جو ادھر سے ہوا ہے. سب سے پہلی بات, جب ملا حضرات یہ کہتے ہیں مفتی صاحب, تھوڑا سا مجھے ذرا ٹائم چاہیے پھر میں اگلا سوال لوں گا آپ کو. ملا حضرات کہتے ہیں بھائی حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں, لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی سوائے اس بات کے کہ بھائی فضائل اور ہیں, کلی فضیلت اور ہے, جزوی فضیلت اور ہے, افضلیت مطلقہ اور ہے, یہ ہے وہ ہے, اگر مگر. پہلی بات میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے, اللہ کے فضل و کرم سے, درے علی المرتضیٰ کا میں ایک نوکر ہوں, ایک منگتا ہوں, ایک دیوانہ ہوں, ایک پروانہ ہوں, ایک بیکاری ہوں, چیلنج کر رہا ہوں. وہ اللہ کے بندو, پہلے سب سے پہلے تو افضل کی طرف آؤ نا. افضل کا معنی تو دیکھو, لغت کے پوائنٹ آف ویو سے چیک کرو, یا اصطلاحی ٹرم چیک کرو, یا اس کا روٹ ورڈ تو دیکھو, اس کا اوریجن, اس کا مادہ تو چیک کرو نا کہ یہ افضل ہے کیا. ہم جو کہہ دیتے ہیں بھائی فلاں بندہ جو ہے نا یہ قاضی ہے, تو قاضی کیوں کہیں گے؟ اور بھائی وہ جسٹس ہوگا, کوئی فیصلے کرے گا, اس کرسی پہ بیٹھا ہوگا تو اسے قاضی کہیں گے نا. ہم کہتے ہیں بھائی فلاں بندہ جو ہے نا وہ نعت خواں ہے, تو کسے نعت خواں کہیں گے؟ جو نعت پڑھے گا. فلاں بندہ شاعر ہے تو کسے کہیں گے؟ جو شعر کرتا ہو, جو پوئٹری پیش کرے گا. فلاں بندہ خطیب ہے جو خطاب کرے. فلاں بندہ عالم ہے جو علم رکھتا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف آپ جائیں, کسی بھی منصب کی طرف جائیں, عہدہ کی طرف جائیں, جو اس کی ڈیمانڈ, جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اگر وہ بندہ پوری کرتا ہے مفتی صاحب, تو پھر وہ ٹائٹل کا حقدار ہوتا ہے. یہ افضل جو ہے نا مفتی صاحب, افضل کا مادہ ہے فضل. یہ توجہ آپ کی چاہوں گا, آپ کو تو سبق سنا رہا ہوں. افضل کا مادہ ہے فضل, فضل کی جمع ہے فضائل.
یعنی یہ جو کہتے ہیں نہیں فضائل سے نہیں، وہ مولوی صاحب جس کا بھی آپ نے نام لیا وہ کہتا تھا نہیں فضائل نہ پڑھیں، فضائل سے کوئی بندہ افضل نہیں ہوتا. میرا دل کرتا ہے میں کیا کہوں، جو بندہ کہتا ہے نا فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا، میرا دل کرتا ہے اس کو ذرا ایک دفعہ بتاؤں تو صحیح اچھے طریقے سے پکڑ کے کہ فضائل کے بغیر مجھے افضل تو ثابت کر. افضل کا مادہ ہے مفتی صاحب فضل. جی بالکل. فضل سے ہے افضل، اور افضل کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے اعلیٰ، عرفہ، بڑھوتری. فضائل میں سب سے زیادہ ہونا اسے کہتے ہیں افضل. جس کے پاس زیادہ فضل ہوگا وہ افضل. مثلا عالم کا مادہ علم، عین لام اور میم. اب مجھے بتائیں اگر کسی کے پاس یہ مادہ عین لام اور میم علم نہ ہو اسے عالم کہیں گے؟ نہیں. اور عین لام اور میم سے بنا معلم کا مادہ بھی یہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ معلم وہی ہے جس کے پاس علم ہو. عین لام اور میم سے بنا متعلم، علم پڑھنے والا، گین کرنے والا. اسی سے بنا علیم، عین لام اور میم سے جاننے والا. اسی سے بنا معلوم، وہ بھی جاننا آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی مادہ ہو، میں آپ کو ہزار ادھر مثالیں دے سکتا ہوں کہ مادہ سے ہی لفظ بنتا ہے، اس کا معنی وہ سیم رہتا ہے. جیسے والدہ، والد، والدہ، مولود، میلاد، ولادت. یعنی کہ جو مادہ ہوتا ہے نا، مادہ وہ جہاں جہاں آپ کو ملے گا اس کا معنی وہ ملے گا. تو یہ جو افضل ہے مفتی صاحب، اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو اوریجن ہے وہ ہے فضل. اور فضل کی جمع ہے فضائل. تو پتہ چلا جس کے پاس فضائل ہوں گے، جس کے پاس وہ فضل ہوگا وہی افضل ہوگا. فضل نکل جائے افضل نہیں، علم نکل جائے عالم نہیں، علم نکل جائے معلم نہیں. اسی طرح زہد نکل جائے زاہد نہیں، عبادت نکل جائے عابد نہیں، آسامہ نکل جائے عاصم نہیں، جہاد نکل جائے مجاہد نہیں، حفظ نکل جائے حافظ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اس کی ڈیمانڈز ہیں، جو اس کی ٹرمز ہیں، جو اس کی کنڈیشنز ہیں، جب وہ اس میں ہوں گی تو پھر وہ اس کو افضل کہیں گے. اب یہ جو فضل کا مادہ ہے مفتی صاحب، فضل، اب یہ فضل آپ کو، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، فضل کا مادہ آپ کو جہاں بھی ملے گالی مک گئی. جیسے میں نے کہا نا کہ علم، عین لام اور میم جہاں ملے معنی اس کا جاننا ضرور ہوگا، نالج، فہم، ادراک، ایجوکیشن ضرور ہوگا. اسی طرح یہ جو فضل ہے جہاں بھی آپ کو ملے اس کا معنی ضرور ہوگا بڑھوتری، برتری، نیکیاں، بزرگی، کثرت. یہ بالکل اس میں ہوگا. مثلا فضل، یہ فضل جو مادہ ہے، فضل سے بنا فاضل. اس کا فاضل میرا خیال ہے جاہل کو کہتے ہوں گے. نہیں، جس کی فضیلت ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں نا. تو فضل سے بنا نا. یہ فضل کا مادہ جو اس سے بنا تفضیل. صحیح. تو میرا خیال تفضیل اسی کو کہتے ہیں نا جس کے پاس وہ فضل ہو، وہ اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. یہ فضل کا مادہ، اس مفتی بڑی خاص بات آ گئی. کثرت کی میں بات کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں فضائل کی کثرت. اب فضل کے مادے سے بنا فضول. میں آپ کو کہتا ہوں مفتی صاحب، آپ کے پاس کوئی مائک ہے، مجھے مائک چاہیے، میں ریکارڈنگ کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ قادری صاحب یہ مائک لے جائیں، میرے پاس فضول پڑا ہوا ہے. اضافہ ہے. کیوں؟ کہ ضرورت سے زیادہ. فضول کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ ہے. یہ موبائل آپ مفتی صاحب لے لیں، یہ میرے پاس فضول پڑا ہے. فضول کیا؟ ضرورت سے زیادہ. تو فضول کا مادہ فضل ہے. اس کا مطلب ہے یہاں سے بھی کثرت ثابت ہو رہی ہے نا، کثرت ثابت کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا، زیادتی، کثرت. تو اسی طرح یہ فضائل سے اس لیے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے نا کہ پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد جس کے پاس فضائل ہیں اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام. اور اگلی بات بڑی خاص ہے، جو امام احمد رضا خان بریلوی نے مفتی صاحب مطلع القمرین کتاب لکھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے پوری کتاب میں وہاں بھی انہوں نے کسی حدیث کی سند بیان نہیں کی. جو مولوی کہتے ہیں سند کدھر ہے، پوری کتاب میں چیلنج کر رہا ہوں. اچھا. اور اگلی بات، اتنے بڑے امام میں سند نہیں ہے. بالکل. جو شیخ خیر کی فضیلت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، مجھے دکھائیں. اگلی بات، نہیں تو پھر انہوں نے کس چیز سے ثابت کیا ہے؟ فضائل سے. یہی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ فضائل سے کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تقویٰ بہت زیادہ تھا، اس ستاروں سے زیادہ نیکیاں تھیں. وہ ساری روایتیں لے کے آئے ہیں. اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے ستاروں سے بڑھ کے جس کی نیکیاں؟ وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے. یہ ساری امام احمد رضا خان بریلوی لے کے آئے ہیں. وہ انہوں نے مال دے دیا. وہ اللہ کے بندو، یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ صحیح ہے مفتی صاحب. مال خرچ کرنا
جہاد کرنا، قتال کرنا، زہد، ورا، تقوی، طہارت، یقظہ، بیداری، قیام، رکوع، سجود، وہ یہ فضائل ہی تو ہیں. تو فضائل سے بندہ افضل بنتا ہے. ایک اور بات ہے، میں ذرا ٹائم چاہیے مجھے تھوڑا سا، میں ذرا اس کو کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، اس فتنے کا ذرا میں کلا کما کرنا چاہتا ہوں. یہاں فتنہ سمجھتے ہیں؟ بالکل فتنہ سمجھتا ہوں. جو اس پر پوری اہل سنت وہ قبلہ نہیں، کدھر اجماع بھائی؟ قرآن کے مقابلے میں اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تو قرآن کھول کے بیان نہ کرے، ابھی تو میں قرآن کی طرف آیا ہی نہیں جو آپ نے سوال کیا ہے. صحیح. قرآن تو کھول کے بیان کر رہا ہے، افضلیت کے سارے جتنے بھی معیار ہیں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ سارا قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے. تو جب قرآن کھول کے بیان کر دے، آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کر دے، تو اجماع کی طرف ہم کیوں جائیں بھائی؟ دوسری بات ہے کہ اجماع جو تھے یہ ظنی ہوتے ہیں سارے. میں چیلنج کرتا ہوں اسی بات پہ کوئی آ جائے میرے سامنے. اجماع ظنی ہوتا، بلکہ آپ کتبے پرانی ہماری جو اہل سنت کی کتابیں اس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، وہ تو بلدی اجماع ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ بلدی یعنی کہ شہر کے اجماع ہوتے تھے، یعنی کہ ایبسلوٹ اجماع نہیں ہوتے تھے. اس بات پہ اہل کوفہ کا اجماع ہے جی، اس بات پہ اہل مکہ کا اجماع ہے، اس بات پہ اہل بغداد کا اجماع ہے. وہ تو سارے ظنی اور مقید ہوتے تھے، بلدی اجماع ہوتے تھے. اور یہ میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، میں کتب اہل سنت سے کھول کے میں حوالہ جات دکھاؤں گا. تو اجماع کی حیثیت نہیں کوئی بھی، اور ہو بھی تو یہ ظنی ہے، یہ قطعی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ قرآن کا حکم قطعی ہے.